السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی یہ پیاری پیاری نصیحتیں جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنا خوف، اپنا ڈر میرے دل میں پیدا فرمائے۔ آپ نے جو فرمایا ہے کہ حکومت کی سرپرست، آپ عالم ہیں، قرآن و حدیث جانتے ہیں، اللہ کا خوف کریں، کھلے عام کبیرہ گناہ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، اور آپ تبلیغی جماعت کے خلاف حکومت کی تائید کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی قبر و اپنی آخرت کی فکر کریں۔ حق وہاں نہیں بول سکتے، نہ صحیح ایمان کا آخری درجہ دل میں برائی کو برائی جان کر نوکری سے استعفیٰ دیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ رازق ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی۔ بے شک آپ نے بڑی پیاری نصیحت کی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، اگر آپ سن لیں تو مہربانی ہوگی، اور وہ یہ ہے، اور یہ بھی اخلاص کے ساتھ جس طرح آپ نے مجھے دعوت دی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو شریعت میں ہر چیز کا ایک درجہ ہے۔ آپ نے کہا کہ یہاں گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے اور میں جانتا ہوں، اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور یہاں بولتا بھی ہوں۔ اللہ کے فضل سے آپ جیسے مخلصین سوال کرتے ہیں تو جواب بھی دیتے ہیں، ممبر پہ بھی بولتے ہیں کہ گانے بجانے، ڈانس فینس یہ سب حرام ہے یہاں سعودی عرب میں، اور یہاں کے علماء اور مشائخ بھی الحمدللہ بولتے ہیں، سالہ سال بولتے ہیں، کوئی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرک اور کفر گناہ کبیرہ سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی اکبر الکبائر، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی طرف کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اور دیگر چیزیں بتلائی ہیں جو آپ کو شاید پتہ ہوں یا نہ پتہ ہوں گی، تو معلومات کر لیں۔ تو شرک باللہ، تبلیغی جماعت کے اندر شرک باللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تبلیغی جماعت کے اندر، دیوبندی جماعت کے اندر بدعات ہیں، شرکیات ہیں، اور ان کی کتابوں فضائل صدقات، درود، حج پڑھیے، جو تبلیغی نصاب ہے اس کے اندر کفریات بکے گئے ہیں، حفوات، خرافات بکے گئے ہیں، اس بنیاد پر تاکہ یہاں پہ بہت سارے سعودی ان کے فریب میں آ رہے تھے، یہاں سے لے کے بنگلہ دیش، انڈیا، جا کے چلے مارتے تھے اپنے نوجوانوں کی حفاظت کے لیے۔ ملک نے جو اسلامی ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں شرک ہو رہا ہے، یہاں کفر ہو رہا ہے، جہاں تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے، نہ کسی کو آج تک ہمت ہوئی۔ الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ شرک اور بدعات سے پاک ہے اللہ کے فضل سے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جس کو آپ کہتے ہیں، زنا ہے، بدکاری ہے، یا جو کچھ بھی ہم نہیں جانتے، اندرونی طور پر، ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یا ابھی جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں گانے بجانے، میوزک، یہ سب تو بہرحال ہو رہے ہیں، تو یہ یقیناً یہ حرام ہے، اسے کوئی حلال نہیں کہہ رہا، نہ یہاں مشائخ کہہ رہے ہیں، جو کر رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، ہم تو اس کی دعوت نہیں دے رہے ہیں جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں حرام ہے ممبروں سے، یہاں کے مشائخ کتابوں پہ سب کچھ موجود ہے، آپ دھوکہ نہ کھائیں، اور اللہ آپ کو جزائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ کو اپنی قبر میں اللہ اکیلے جانا ہے، کسی جماعت، دیوبندی، تبلیغی یا آپ کی کوئی شفاعت کرنے نہیں آئیں گے، معاف کیجئے گا، نہ وہاں پوچھا جائے گا کہ آپ کون سی جماعت سے تھے، دیوبندی تھے کہ تبلیغی تھے کہ سلفی تھے کہ اہل حدیث تھے کہ اہل خبیث تھے یا کون تھے، نہ، وہاں 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، وماذا تقول ومن نبیک، بس یہ عقیدہ پوچھا جائے گا، اور عقیدہ بگڑ گیا تو داڑھی 1 میٹر کی رکھ لیں یا مڈا کے رکھیں، عقیدہ بگڑ گیا تو 5 وقت کی نماز پڑھیں یا تہجد پڑھیں یا زندگی بھر حج کریں یا روزے رکھیں، سب برباد ہے، بیکار ہے۔ تو عقیدہ درست کیجئے، جو مملکت سعودی عربیہ کا اصل ٹارگٹ ہے کہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، تمہارے اعمال بھی بدعات اور شرکیات سے پاک ہونے چاہیے جس طرح ایمان اور عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، یہی ہماری دعوت ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی کمی تو بہت ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ہم اپنے دل جان سے کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح باتیں بتلاتے ہیں، آپ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ مملکت توحید و سنت ہے، اگر دودھ کے دھلے تو کوئی بھی نہیں ہے، یہاں بھی کوئی غلط ہوتا ہے تو غلط ہوتا ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو کافر کہہ دیں۔ آپ کے ملکوں کے اندر آپ کے سروں کے اوپر
ڈی جے بج رہے ہیں، گاجے بج رہے ہیں، وہاں کی خبر کیجیے. یہ تو اپنی ایمان اور عقیدے کی یا اپنا جواب دیں گے یہاں کے علماء، لیکن میں پوچھتا ہوں وہاں کے علماء کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں جاتے حکومت کا گلا پکڑتے کہ یہ میوزک بند کرو، یہ فلم بند کرو، یہ فلاں بند کرو، یہ ڈھکاں بند کرو؟ کیا وہاں آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ تو آپ اپنی اپنی دیکھیے. یہاں دیکھ رہے ہیں لوگ الحمدللہ موجود ہیں، کافر نہیں ہیں یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو. صغیرہ تو یہی معاف ہو، گناہ کبیرہ بھی اگر شرک باللہ نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں وعدہ کیا ہے. میں آپ کو اس لیے اس کا یہ مطلب نہ نکالیں کہ میں سب کو گناہ کے کبیرہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، نہ نہ نہ، بلکہ آپ کی تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے اللہ معاف کر دے. تو گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، معاف کیجیے گا، یا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، یا جہنم کی سزا دے کر کے اللہ چاہے نکالنا تو نکال کر کے اسے جنت میں یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کرے گا. لیکن مشرک انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے فرمایا شرک کی حالت میں مرو گے توبہ کیے ہوئے بغیر تو حرام ہے جنت. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں آپ ہمیں نصیحت آپ نے کی، الحمدللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں. بے شک ہمیں روزی کی فکر نہیں ہے، معاف کیجیے گا. یہاں ہم کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں یہ ہم کو پتہ ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہاں روزی روٹی کے لیے مر رہے ہیں، معاف کیجیے گا ایسی بات نہیں ہے. یہاں لوگ اجنبی ملکوں کے، ہندوستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، پوری دنیا کے لوگ سعودی عرب میں آتے ہیں. ہم ان کو دین بتلاتے ہیں، حق بتلاتے ہیں، کتاب و سنت بتاتے ہیں، شرک اور بدعات کی رد کرتے ہیں، گناہ کبیرہ صغیرہ بتلاتے ہیں. اس لیے بیٹھے ہیں. یہاں حکومت ہماری کوئی تعاون نہیں کرتی، کوئی مدد نہیں کرتی کہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں جیسے آپ لوگوں کو نہ جانے کہاں کہاں سے اللہ بہتر جانتا ہے یا دوسرے لوگوں کو ملتے ہیں. یہاں ہم نہیں پاتے کچھ. ہم صرف اتنا ہے کہ بس جیسے سب روزی کما رہے ہیں ایسے ہم بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ، دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں جو کچھ بھی مل رہا ہے کھا پی رہے ہیں. بس معاف کیجیے گا. بہرحال وہ سب کہنے کی آپ کی کیا ضرورت ہے آپ سے. بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو. انصاف کیجیے، انصاف کیجیے. آپ جو ہے آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیے اہل الحدیث موجود ہیں، ان سے لیجئے، دین سیکھیے، اسلام سیکھیے. آپ اس طرح کی باتیں کر کر کے ہم کو آپ نے نصیحت کی، اس کا میں شکر گزار ہوں. بات لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.